جز نمبر 14 ہے ربما، جس میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ اس کا مختصر جائزہ انشاءاللہ آج ہم لیں گے۔ سورہ حجر قرآن مجید کی 15ویں سورہ ہے۔ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہونے والی یہ سورہ، جو 99 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ اس میں تقریباً 4 بڑے موضوع ہیں۔ ابتدا میں کفار کی ایک آرزو اور تمنا کا ذکر ہے جو وہ کریں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت اور اس کی حفاظت کا ذمہ۔ اس کے بعد قصہ آدم اور ابلیس، اور پھر 3 انبیاء علیہم السلام کے قصص، جن میں سے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کفر کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی اسلام پر ہوتے، اللہ کے آگے سر جھکاتے، لیکن اب اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، اس تمنا کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فی الوقت تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھاتے رہیں، دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور انہیں ان کی لمبی امیدیں غفلت میں ڈالے رہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے تقریباً آیات نمبر 1 تا 15 تک کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کیے جائیں۔ یہ آج جو بہت خوشیاں مناتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچا کر، تو ایک وقت آئے گا جب ایمان والے خوش ہوں گے اور یہ انتہائی غم اور دکھ میں ہوں گے، اور اس وقت یہ چاہت کریں گے کاش کہ وہ بھی مسلم ہوتے۔ بالکل ویسے ہی جیسا فرعون کے بارے میں آپ نے سنا تھا سورہ یونس میں، کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ اب میں ایمان لایا، اب میں مسلم بنتا ہوں۔ تو ایسے ہی یہ بھی تمنا کریں گے۔ تمام کافر اور مشرک جو دنیا سے جاتے ہیں، ان کی آخری آرزو یہی ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم اسلام پر ہوتے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا، اور یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ ہمیں اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، ورنہ ہمارے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ہم تحقیق کر کے اسلام تک آتے۔ ہمیں تو پکا پکایا جو دین ملا، ہم تو اسی پر عمل نہیں کرتے۔ تو قربانیاں دے کر دین اسلام تک پہنچنا، یہ تو بڑے نصیب والوں کی بات ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی اسلام میں پیدا کیا ہے، بس اللہ موت بھی ہمیں حالت اسلام پر دے۔ اس کے بعد، اس تلقین کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا مطالبہ نقل فرمایا ہے۔ اس مطالبے کا بیان ہے جو انہوں نے پیش کیا تھا، یہ کہہ کر کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اور نصیحت نازل ہوئی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، اس قدر گستاخ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے، آپ کو کوئی ایک جملہ چھوٹا سا کہہ دے تو آپ کو آگ لگ جائے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، نہ ان سے کوئی دنیاوی منفعت کے طلبگار ہیں، صرف ان کو اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، اور جواب میں کیا سننے کو ملتا ہے؟ انک لمجنون، تو دیوانہ ہے۔ کیوں ہمارے پاس تو فرشتے لے کر نہیں آ جاتا اگر تو سچا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، فرشتے ہم نازل نہیں کرتے مگر اس وقت جب عذاب آنا ہوتا ہے، فرشتے بھی آ جائیں گے۔ اور آپ نے سنا تھا سورہ انفال میں کہ فرشتے آئے تھے، تو کب آئے تھے؟ جب بدر کے دن ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب پہنچایا تھا، اہل اسلام کے ہاتھوں سے اور فرشتوں کے ہاتھوں سے۔
تو یہ فرشتوں کے آنے کی جو آرزو کرتے ہیں، جب فرشتے آئے تو اس وقت یہ افسوس کرتے رہ گئے کہ ہم نے یہ کیسا مطالبہ کر دیا۔ آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو، قرآن کو، نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے قبل کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور تمام کتب جو آسمان سے نازل ہوئیں، ان میں ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کی، کچھ اضافے کیے، کچھ کمی کی، اور اکثر کو باتوں کو چھپاتے رہے جو ان کے نفس کے خلاف تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس کے لیے ذمہ لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک حفاظت تو یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو اس کے لیے نزول کے جو پروٹوکولز تھے وہ بڑے سخت تھے۔ آسمانوں پر پہرے تھے، فرشتوں کے دستوں کے ساتھ جبریل امین آتے تھے قرآن مجید لے کر جب آیات اور سورتوں کا نزول ہوتا۔ اس سے قبل جنات آسمانوں تک پہنچ کر خبریں لینے جاتے تھے اور واپس آ کر کاہنوں کے کانوں میں خسر پھسر کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کا ایمان خراب کریں۔ لیکن جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو جنات میں بے چینی پھیل گئی، انہوں نے کوشش کی کسی طرح معلوم کریں کہ ماجرا کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ان کے کسی جنات کے دستے نے سنا کہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہو نہ ہو اس کلام کے نزول کی وجہ سے ہمارے لیے پہرے لگا دیے گئے، اب ہم آسمان تک نہیں جا سکتے کسی بھی طرح کی سنگن کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے نزول کے وقت بھی اتنی زبردست حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جب نزول ہو چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ فرمایا، پھر صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ فرمایا، پھر کتابی صورت میں محفوظ فرمایا، اور یہ آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی زبر زیر کا بھی فرق نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی گستاخ یہ کرنا بھی چاہے تو الحمدللہ اللہ نے ہمارے سینوں میں اس کو محفوظ رکھا ہے، ہم فوراً پکڑ لیں گے کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس نے یہاں پر زبر کیوں پڑھا اور زیر کیوں نہیں پڑھا۔ بچہ بھی جو قرآن سے واقف ہے وہ پکڑ لیتا ہے، اگر کوئی قاری بھی غلطی کرے چاہے وہ بڑے سے بڑا قاری ہو۔ اس طرح سے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی، اس سے پہلے کسی اور کلام کی ایسی حفاظت نہ ہوئی، تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو اتنے ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں اور یہ آسمانوں پر چڑھنا شروع کر دیں اس دروازے کے اندر سے، تو وہ کہیں گے کہ لگتا ہے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر اللہ نے فرمایا ان کو میں اتنا بڑا معجزہ دکھا دوں کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا دیکھیں اوپر چڑھ جائیں، تب بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو معجزہ دکھاؤں؟ معجزہ دکھانے سے یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنا عظیم معجزہ ہے قرآن کریم کا، اور آپ جیسا شخص ان کو قرآن پڑھ کر سناتا ہے، یہ معجزے سے کیا کم ہے کہ آپ کی ساری زندگی ان کے سامنے ہے 40 سال کی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، اور پھر آپ ان کے سامنے امانت دار اور سچے ہو کر ایک ایسا کلام پیش کرتے ہیں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کو دیکھ کر نہیں مانتے، قرآن کو سن کر نہیں مانتے، تو یہ معجزات کو دیکھ کر کیا خاک مانیں گے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ تمہارے لیے ہم نے زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، تمہارے لیے ہر چیز کا بندوبست کیا، تمہاری معیشت اور معاش کا بندوبست کیا، تم خود اپنا رزق لے کر دنیا میں نہیں آئے تھے، تمہیں کون کھلاتا ہے، خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں، کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، کون ہے جو پانی کو برساتا ہے، کون ہے جو تمہیں پلاتا ہے، کوئی ہے جو پانی کا ذخیرہ اتنا کر لے کہ ساری دنیا کے انسانوں اور جانوروں کو کافی ہو جائے، کون ہے جو اس پانی کے ذخیرے کو سنبھال کر رکھتا ہے؟ اور ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں ماننے والے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو کھن کھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور اس سے قبل ہم جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کر چکے تھے۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں جسے کھن کھناتی ہوئی سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے پیدا کروں گا، پھر جب میں اس کے اعضاء کو درست کر دوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا،
تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاتا. اللہ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا جسے تو نے کھن کھناتی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. میں بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے. اللہ نے فرمایا اب تو نکل جا جنت سے، تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ابلیس بھی کہتا ہے ربی ربی، یعنی ابلیس اللہ کو اپنا رب مانتا ہے. ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں اللہ کو رب تو مانتا ہوں تو بس انشاءاللہ جنت پکی ہے، کچھ کرے نہ کریں کلمہ پڑھ لیا بہت ہے. تو ابلیس بھی تو اللہ کو رب مانتا تھا. رب کو ماننا اور ہے، رب کی ماننا اور ہے. رب کو صرف ماننے سے بات نہیں بنتی، رب کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. رب کی ماننی ہے، رب نے جو بات بتائی وہ مانتے نہیں ہیں، بس رب کو مانتے ہیں رب کو مانتے ہیں. یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ اخلاقیات کے، نہ دین کے، نہ کسی اور چیز کے. صرف کلمہ پڑھنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں جنت مل جائے گی. یہ خام خیالی ہے، اس سے باہر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ جب تو نے مہلت مانگی ہے قیامت تک کی تو جا تجھے مہلت دی اس دن تک کے لیے جس کا وقت ہمیں معلوم ہے کہ وہ کب آئے گا. اس نے کہا اے میرے رب اب جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے اب میں زمین میں ان کے لیے دنیا کی محبت اور خواہشات کو مزین کر دوں گا اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کو جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. اس کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے کچھ چنے ہوئے بندے ہوں گے جن پر اس کا بس نہیں چلے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں یا ابلیس کی طرف گر جاتے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. پھر فرمایا اللہ نے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ مجھ پر واجب ہے، یہ مجھ پر حق ہے کہ اب جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. لیکن جو گمراہوں میں سے تیرے پیروکار بن گئے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی ابلیس سے اور اس کے پیروکاروں سے. لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے میں نے 7 دروازے بنائے ہیں. آیت نمبر 44 ہے، بڑی ہی ڈرانے والی آیت ہے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، جہنم کے 7 دروازے میں نے بنائے ہیں اور ہر دروازے میں سے جہنم میں داخل ہونے والا گروہ الگ کر دیا گیا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ کون سے لوگ ان دروازوں سے داخل ہو کر جہنم میں جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں. پھر فرمایا یقیناً متقین کے لیے باغات ہیں اور چشمے ہیں، ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہاں پر ہم ان کے دلوں میں سے نکال دیں گے تمام کینہ، بغض اور حسد، اور وہ آمنے سامنے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. بھائی بھائی آپس میں سلام و کلام کریں گے، باتیں کریں گے، خوش گپیاں کریں گے، شراب کے دور چلیں گے، کھانے کے لیے میوے ہوں گے، پرندوں کا گوشت ہوگا، جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا. پیچھے گھروں میں ان کے محلات میں ان کی خوبصورت ترین بیویاں ان کی منتظر ہوں گی، ان کی خدمت کے لیے خوبصورت بچے ہوں گے جو شراب کے جام لیے لیے پھر رہے ہوں گے. اس طرح کی ساری نعمتیں اللہ نے قرآن میں جا بجا ہمارے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں جنت کی لازوال نعمت عطا فرما دے. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی خبر دے دیجئے کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے. اور میرے بندوں کو خبر دے دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کی، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم کے پاس اور انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے کہا کہ ہم تو تم سے ڈرنے لگے کیونکہ ہم تمہیں جانتے نہیں. کہنے لگے تم ڈرو نہیں، ہم تو تمہیں ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں. یہ بات وہی ہے جو ہم نے سورہ ہود میں پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے آ کر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی. ان کی زوجہ نے کہا کہ میری عمر اتنی گزر چکی، میں بانجھ ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے، یہ کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو گمراہ ہو۔